بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ نے ماہ کے رمضان میں ایک ٹریننگ کے لیے، ایک تربیت کے لیے، ایک کورس کروانے کے لیے، ایک نصاب گزروانے کے لیے، ایک تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں بلایا ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد شہر اللہ، مہینہ آ رہا ہے جو برکتیں لے کر آ رہا ہے، جو مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، اور جو برکتیں لے کر آ رہا ہے، جو بالبرکت والمغفرت والرحمہ، اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ تو مغفرت، رحمت اور برکت کا مہینہ، الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا مہمان ہے اس مہینے میں۔ نبی کے فرمان کے مطابق ہم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں۔ اور کیوں ہمیں مہمانی پر بلایا ہے؟ کیوں ہمیں مہمانی پر بلایا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر مہمان بلائیں اور اس کو کھانا نہ کھلائیں، اس کو چائے نہ پلائیں، اسے پانی نہ پلائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے اور ہمیں کچھ کھانے نہیں دے رہا، بلکہ جو چیزیں اس نے سال بھر ہمارے لیے حلال رکھی تھیں، ہمارے لیے رزق کے طور پر رکھی تھی، وہ بھی بند کر دی ہمارے اوپر۔ کیوں ایسا کیا اس نے؟ یہ اس لیے اس نے ایسا کیا کہ وہ خود بھی کھاتا نہیں ہے، وہ ہماری تربیت کرنا، آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ کھانے کی جو الجھنیں، آپ ابھی پانی پئیں گے نا تو 1 گھنٹے بعد اس کے اثرات سامنے آ جائیں گے، ابھی آپ کھانا کھائیں گے 2 گھنٹے بعد اس کے نتیجے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کھانا پینا بظاہر تو ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر یہ مصیبت ہے، وبال جان ہے، پریشانی لانے والا ہے، مصیبتیں لانے والی چیز ہے، یہ الجھنیں بڑھانے والی چیز ہے۔ تو اللہ ہمیں اس ذائقے سے آشنا کرنا چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں سے ماورا ہو کر دیکھو، تم ان چیزوں سے باہر نکل کے دیکھو، بغیر کھائے پیے زندگی گزار کے دیکھو اس کے اندر لطف کیا ہے، اس میں کیا مزہ ہے۔ ہمیں آزادی دینا چاہتا ہے، ہمیں ان الجھنوں سے نکالنا چاہتا ہے، جو کھانے پینے کی الجھنیں ہیں، جو ہیں ان الجھنوں سے اللہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کیوں بلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، یعنی کہ ہمیں معظم بنانا چاہتا ہے، مکرم بنانا چاہتا ہے، ہمیں محترم بنانا چاہتا ہے۔ متقی محترم شخص کو کہا جاتا ہے۔ کسی کا احترام قرآن مجید میں ہمیں حکم نہیں ملا کہ کسی گورنر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، کسی سیکرٹری کا، کسی افسر کا، کسی زمیندار کا، کسی وڈیرے کا، کسی چودھری کا، کسی فیکٹری کے مالک کا، کسی میل آنر کا، ہمیں اللہ نے کہیں قرآن میں حکم نہیں دیا ہے۔ بدتمیزی کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بے ادبی کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا، مگر اللہ نے ہمیں ان کے اکرام کا اور تکریم کا اور احترام کا حکم بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس کے احترام کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جن کے احترام کا حکم دیا ہے۔ وہ 5 لوگ ہیں جن کا ہم پچھلے سال ذکر کر چکے ہیں، جن کا اللہ نے ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوہرا دوں؟ ایک صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد و اللہ نے سب سے پہلے جس کے احترام کا ہمیں حکم دیا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں نبی مکرم کے احترام کا حکم دیا ہے، لہٰذا اسی سورہ کی پہلی 5 آیتیں جو پچھلے سال جن پر ہم غور کر چکے ہیں، وہ نبی کے احترام کی آیات ہیں۔ نبی کا احترام کیسے کرنا ہے؟ ارشاد ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنے آپ کو نہ چلاؤ، اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو۔ یا چلنے سے مراد پیروں کا چلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پیروں کے چلنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں آگے چلنے سے مراد اپنی فکر کو آگے نہ لے جاؤ، اپنی سوچ کو آگے نہ لے جاؤ، اس سے زیادہ سمجھدار ہونے کا دعویٰ نہ کرو، ان سے زیادہ ذہین ہونے کا دعویٰ نہ کرو، ان سے زیادہ عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ جو حکم انہوں نے دیا ہے اس سے زیادہ اپنا حکم نہ چلاؤ،
اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے آگے نہ چلو. آواز دی یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر اونچا نہ کرو. نبی بیٹھے ہیں تو تمہیں بولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ نبی اجازت دیں تو بات کرو. تم نبی کے ہوتے ہوئے بول کیسے رہے ہو؟ اور صرف بولنے کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی تھی، تم اونچا بھی بول رہے ہو. یعنی نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں تھی تمہیں، یہاں تم اونچی بات بھی کر رہے ہو، چیخ کر بات کر رہے ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اور پھر ارشاد ہوا خبردار لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض، اور نبی کو بھی ایسے نہیں پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو، بھائی کو پکارتے ہو، نوکر کو پکارتے ہو، زوجہ کو پکارتے ہو، بیٹے کو پکارتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. خبردار نبی مکرم کو ایسے آواز نہیں دو. اور اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہارے مال کو بینکوں سے اٹھا کے بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا. تمہیں معلوم ہوگا 6 سال کے بعد کہ میرا پیسہ کہاں چلا گیا. تم گمان کر رہے تھے کہ میرے پاس تو بڑی دولت ہے، وہ ساری ضبط ہو چکی ہوگی کیونکہ تم نے نبی کی توہین کی ہوگی. لہٰذا آداب، نبی مکرم کا احترام. پھر ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، نیچے آواز رکھتے ہیں، اپنی آواز کو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. یہ جو خیال رکھتے ہیں نا اس بات کا، ایک مرتبہ ان کے اندر سے آواز آتی ہے خبردار ہوشیار، خبردار ہوشیار، نبی کے پاس بیٹھے ہو، نبی کے سامنے بیٹھے ہو. یہ جن کے ذہن کے اندر خیال رہتا ہے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل تیار ہے کہ یہ متقی ہو سکتا ہے. تقوی کے لیے ظرف تیار ہے، تقوی کے لیے آمادگی ان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو تقوی کے لیے آمادہ ہے ان کا دل، بلکہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، انہیں معاف بھی کیا جائے گا. ادب احترام بڑے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین نسخہ ادب ہے، احترام ہے. عمل تو اچھا نہیں تھا، کوتاہیاں غلطیاں بہت ہوئیں، مگر بے ادب نہیں تھا یہ بندہ، اس نے ادب کیا. تو ادب کی بنیاد پر انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے. فضائیں ہیں ماتمی صدائیں ہیں، جس طرف نر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہم السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے. شکریہ.